بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چشمہ نے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ میں پیار محبت سے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایسا کرو، تم مجھے اپنی بڑی بہن بنا لو، مجھے دیدی کہا کرو۔ اس رشتے سے تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ بولو منظور ہے؟ سونیا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے تمہاری باتیں منظور ہیں۔ تربالا نے مطمئن ہو کر اپنی مشین کو بند کر دیا۔ آئندہ سونیا کو اسکرین پر دیکھنا ضروری نہیں تھا، وہ چشمہ اور اس کے شوہر کے ذریعے اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسے ہی طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا رہے گا تو سونیا کو کبھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہوگا۔ وہ بڑی ذہانت سے خوب سوچ سمجھ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کامیابی تو یہ ہوتی کہ وہ سونیا کو اس مشین سے محروم کر دیتا۔ اس نے سوچا اس مقصد کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ مشین کو چرا کر لے جا سکتا ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، تب وہ اپنی تدبیر پر عمل کرے گا۔ اس کی دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ وہ سونیا کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے یورپ یا امریکہ کے کسی شخص کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اگر اس کے وہ اعلی کار سونیا کو قتل کرنے میں ناکام رہتے تو یہ بات سامنے آتی کہ یورپ اور امریکہ والے ہی اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چشمہ کا پتی رمیش کپور امریکن فرم میں فیلڈ مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تربالا اس کے اندر رہ کر وہاں کے امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے اندر پہنچنے لگا، انہیں پرکھنے اور سمجھنے لگا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا سکتا ہے۔ ان سب کے چور خیالات پڑھتے رہنے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں امریکن انٹیلیجنس کے 2 جاسوس ہیں۔ وہ جاپان کے حکومتی امور میں دلچسپی لیتے ہیں اور اندرونی راز معلوم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تربالا نے طے کر لیا کہ جب وہ رات کو اپنے معمول کے مطابق کھانے اور شراب پینے کے بعد سو جائیں گے تو وہ انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنا لے گا۔ دوسری طرف سونیا نے ٹوکیو پہنچتے ہی فون کے ذریعے الپا سے کہا، فوراً میرے اندر چلی آؤ۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر پہنچ کر بولی، یس ماما، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میرے خیالات پڑھتی رہو، تمہیں بہت کچھ معلوم ہوگا، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ الپا نے تھوڑی دیر تک خیالات پڑھنے کے بعد کہا، میں سمجھ گئی، آپ چشمہ کپور کے اپارٹمنٹ میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہنے جا رہی ہیں اور ان کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہتی ہیں۔ آپ چشمہ سے باتیں کریں، میں اس کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچوں گی، پھر بہت کچھ معلوم کروں گی۔ سونیا ٹوکیو ایئرپورٹ سے چشمہ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ الپا اس کے اندر پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھتی رہی، پھر اس کے ذریعے اس نے رمیش کپور کے اندر جگہ بنائی، اس کے خیالات بھی پڑھے۔ وہاں جو ملازمہ تھی اس کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کر لیا۔ پھر اس نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ماما، یہ پتی پتنی بہت شریف اور نیک دل ہے، ملازمہ بھی ان کی طرح سیدھی سادی سی عورت ہے۔ یہ آپ سے نہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ دھوکہ دے رہے ہیں، نہ انہوں نے کسی غلط ارادے سے آپ کو پیئنگ گیسٹ بنایا ہے۔ آپ ان پر بھروسہ کر سکتی ہیں اور چشمہ کپور کو بڑی بہن مان کر دیدی کہہ سکتی ہیں۔ سونیا نے کہا، تمہیں ان پتی پتنی کے اندر آتے جاتے رہنا چاہیے اور کبھی کبھی دیر تک ان کے پاس رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھپ کر وہاں آتا ہو، کبھی نہ کبھی وہ بولے گا تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی چھٹی حصہ آپ کو الرٹ کر رہی ہے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ آج تک انہوں نے ہندوستان سے کسی رشتہ دار کو بلا کر اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں رکھا۔ میں ان کے لیے بالکل اجنبی ہوں، پھر مجھے کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ماما، میں ان کے اندر دیر تک رہا کروں گی۔ اگر یہاں کوئی دشمن چھپا ہوا ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گی۔ وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود تربالا تک نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ وہ اب چشمہ اور رمیش کپور کے اندر نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھی ملازمہ کے اندر آ کر ان سب کے بارے میں معلوم کرتا تھا۔ اس امریکن فرم میں 2 جاسوس تھے جنہیں وہ اپنا معمول اور تابع دار بنا چکا تھا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ سونیا اس غیر معمولی مشین کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، باہر جاتے وقت بھی اسے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر نہیں جاتی۔ کوئی بھی چیز ہو اسے 24 گھنٹے اپنے ساتھ لگا کر نہیں رکھا جا سکتا، کم از کم ٹوائلٹ جاتے وقت تو وہ مشین کمرے کے اندر پڑی رہتی تھی۔ ایسے وقت تربالا نے ایک امریکی جاسوس کو وہاں پہنچا دیا۔ اس وقت رمیش کپور ڈیوٹی پر تھا، چشمہ اپنی ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ جاسوس نے بڑی رازداری سے اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر سونیا کے کمرے میں پہنچ کر اس بریف کیس کو دیکھا، پھر فوراً ہی اسے اٹھا کر چلتا بنا۔ وہ باتھ روم میں تھی، اسے پتہ نہ چلا کہ کون کب آیا اور بریف کیس کیسے اٹھا کر لے گیا۔ وہ جاسوس 2 ہفتے قبل امریکہ میں تھا، وہاں رہ کر سیارے والوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ان کے پاس ایسی غیر معمولی مشین ہے جس کے ذریعے وہ کسی کے دماغ میں کسی کے بھی گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس مشین کی اسکرین پر انہیں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ غیر معمولی مشین سائز میں بہت چھوٹی ہے، بریف کیس کی صورت میں ان سیارے والوں کے پاس رہتی ہے اور اب وہ سونیا کے ہاتھ لگ گئی ہے۔
जासूस ने उस ब्रीफ केस को खोल कर देखा तो ये समझ नहीं पाया कि उस मशीन को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, लेकिन उसे यकीन हो गया कि ये वही गैर मामूली मशीन है और उसे अमेरिकी साइंसदान ही समझ पाएंगे। लिहाजा वो उस ब्रीफ केस को लेकर पहली फ्लाइट से अमेरिका की तरफ रवाना हो गया। उधर सोनिया बाथरूम से बाहर आई तो पहले उसने ब्रीफ केस की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो गुस्ल करने के बाद हेयर ड्रायर के जरिए बालों को खुश करती रही। बाहर जाने के लिए लिबास पहना, फिर ब्रीफ केस की तरफ तवज्जो दी तो दिल दग से रह गया। जहाँ उसे रखा था वो वहाँ नजर नहीं आ रहा था। उसकी याददाश्त कमजोर नहीं थी, वो छोटी सी छोटी बात को भी याद रखती थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने ब्रीफ केस को वहीं सराहने वाली मेज पर रखा था। फिर भी उसने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यकीन हो गया कि कोई उसे उठाकर ले गया है। उसने फौरन ही अल्पा को अपने अंदर बुलाया, फिर कहा, वो गैर मामूली मशीन मेरे कमरे से कोई ले गया है, तुम फौरन उन पति पत्नी और उस मुलाजमा के ख्यालात पढ़ो। अल्पा चली गई। सोनिया अपने सफरी बैग में जरूरी सामान रखने लगी। उसने खतरा महसूस कर लिया था। ये समझ गई थी कि दुश्मन उसकी ताक में है, जो इतनी राजदारी से ब्रीफ केस लेकर जा सकते हैं, वो उस अपार्टमेंट में उसे कत्ल भी कर सकते हैं। लिहाजा अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। अल्पा ने आकर कहा, रमेश ड्यूटी पर है, सुषमा अपनी मुलाजमा के साथ किचन में मसरूफ है, वो तीनों इस बात से लाइलम है कि तुम्हारा ब्रीफ केस चुराया गया है, वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानते। सोनिया ने कहा, ताजुब है, किसी को कैसे मालूम हो सकता है कि उस ब्रीफ केस की अहमियत क्या है, और किसी को ये कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ मेरे कमरे में रखा हुआ है। अल्पा ने कहा, मैंने अमेरिकन फर्म के कितने ही आला ओहदेदारों के ख्यालात पढ़े थे, अब फिर उनके अंदर जा रही हूँ, शायद उनके जरिए कुछ मालूम हो जाए। वो चली गई। सोनी ने सुषमा के पास आकर कहा, दीदी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे कमरे से ब्रीफ केस गायब हो गया है। सुषमा ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रही हो, आज तक मेरे घर में कभी चोरी नहीं हुई, तुम्हारा ब्रीफ केस कौन लेकर जा सकता है। वो चलती हुई इसके कमरे में आई। सोनिया ने कहा, मैं पूरे कमरे में देख चुकी हूँ, यहाँ ब्रीफ केस नहीं है, मैं गुस्ल करने के लिए बाथरूम में गई थी, इसी दौरान कोई उसे यहाँ से उठा कर ले गया है। सुषमा ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझ पर शुबा कर रही हो। वो उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, नहीं, मैं तुम पर शुबा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने लिए खतरा महसूस कर रही हूँ। जो मेरा अहम ब्रीफ केस चुरा सकता है वो मुझे जानी नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई वारदात हो, तुम और जीजा जी ख्वामख्वाह मुसीबत में पड़ जाओगे। इससे पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर ब्रीफ केस का कुछ पता चले और वो मिल जाए तो मुझे फोन पर इत्तला देना, मैं वापस चली आऊंगी। वो दुश्मनों के डर से नहीं जा रही थी, बल्कि उन्हें अपने पीछे लगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही थी। इस दौरान देखना चाहती थी कि दुश्मन उसका ताकुब कर रहे हैं या नहीं। उसने एक होटल में रिहाइश इख्तियार की। अल्पा ने आकर कहा, मामा, मैंने आपको बताया था कि उस अमेरिकन फर्म में 2 जासूस भी हैं। उनमें से एक जासूस अभी आधा घंटा पहले एक फ्लाइट के जरिए अमेरिका गया है, उसी ने आपके कमरे से उस मशीन को चुराया है। सोनिया ने पूछा, उसे कैसे मालूम हुआ कि मशीन मेरे पास है। वो खुद नहीं जानता, उसके ख्यालात कह रहे हैं कि वो सरदा होकर आपके कमरे में पहुंच गया था और वहां से ब्रीफ केस ले आया था। उसके बाद उसके एक आला अफसर ने वो ब्रीफ केस उससे ले लिया था। वो आला अफसर भी उसी फ्लाइट के जरिए अमेरिका जा रहा है, लेकिन वो योगा में महारत रखता है, मैं उसके अंदर नहीं पहुंच पाऊंगी। सोनिया ने कहा, बाबा साहब के दायरे में गैर मामूली मशीनें हैं, किसी मशीन के जरिए ये देखा जा सकता है कि वो योगा जाने वाला उसे कहाँ ले जा रहा है। अल्पा ने कहा, वो न्यूयॉर्क जाएगा। ठीक है, वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरेगा तो बाबा साहब के दायरे में उस मशीन के जरिए उसे देखा जा सकेगा, फिर उस मशीन को किसी भी तदबीर से वापस ले लिया जाएगा। तुम अभी दायरे में अंकल शिराजी के पास जाओ और यहाँ के तमाम हालात उन्हें बताओ। अल्पा दूसरे ही लम्हे में शिराजी के अंदर पहुंचकर बोली, अंकल, मैं हूँ अल्पा, ये बुरी खबर सुनाने आई हूँ कि मामा के पास जो गैर मामूली मशीन थी उसे कोई अमेरिकी चुरा कर ले गया है। यहाँ इदारे में जो मशीनें रखी गई हैं उनके जरिए उस चोर को देखा जा सकता है। मैं आपके जरिए स्क्रीन पर उसे देखूंगी, फिर किसी तदबीर से उसे वापस लेने की कोशिश की जाएगी। शिराजी ने अपने माताहतों से कहा, हमारे पास जो 4 मशीनें हैं उन सब को ऑन करो। जब भी वो दुश्मन सोनिया की मशीन को ऑन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। फिर शिराजी ने अल्पा से कहा, पता नहीं उस ब्रीफ केस को न्यूयॉर्क पहुंचकर खोला जाएगा या वाशिंगटन के साइंसदानों तक पहुंचाने के बाद ऑपरेट किया जाएगा। हमें उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। हमारी ये 4 मशीनें बारी बारी ऑन रखी जाएंगी। अल्पा ने सोनिया के पास आकर ये सारी बातें बताई। वो मायूस होकर बोली, इसका मतलब है वो मशीन अमेरिकी साइंसदानों तक पहुंच जाएगी। आइंदा वो भी ऐसी मशीनें जरूर तैयार करेंगे। मैंने सुषमा कपूर की बातों में आकर बहुत बड़ा धोखा खाया है।
مما وہ بیچاری اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی ہے، مجھے یقین ہے وہ ایک شریف عورت ہے، کسی کی سازش میں شریک نہیں ہے، لیکن انجانے میں کسی مریض کی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی اعلی کار بن گئی ہے۔ اس خیال خوانی کرنے والے نے بڑی ہوشیاری اور چال بازی سے اس کے اندر رہ کر یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی آواز اور لب و لہجہ نہیں سنایا ہے، اس لیے تم سشما کے اندر رہنے کے باوجود اس چھپے ہوئے شخص کو ڈھونڈ نہ سکی۔ الپا نے کہا، میں شرمندہ ہوں دشمن کی چال بازیوں کو نہ سمجھ سکی۔ سونیا نے کہا، مجھے بھی شرمندہ ہونا چاہیے، میں نے بھی دھوکہ کھایا ہے، لیکن ندامت کا خیال دل میں نہ لاؤ، ہم اپنے مقدر میں ہمیشہ کامیابی لکھوا کر نہیں لائے ہیں، کبھی کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مما وہ خیال خوانی کرنے والا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کے لیے یہاں بہت خطرہ ہے، میں یہاں سے کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جاؤں گی تو کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ جو دشمن مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی دوسری جگہ جانے کے بعد بھی میرے پیچھے پڑے رہیں گے، ایسی آنکھ مچولی کھیلنے والوں سے نمٹنا چاہیے، تبھی وہ میرے ہتھے چڑھیں گے۔ مما یہاں جو امریکن جاسوس ہیں میں اسے ٹریپ کر کے ہوٹل میں پہنچاتی ہوں، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، ایسے ہی لوگ آپ کو جانی نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے ہوٹل کی وزٹرز لابی میں لے آؤ، مگر یاد رکھو اس کے اندر کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہو سکتا ہے، تم محتاط رہو گی اور اپنی آواز و لب و لہجے میں کچھ نہیں کہو گی۔ اوکے ماما، میں محتاط رہوں گی۔ وہ اس جاسوس کے اندر پہنچ گئی، پھر وہاں خاموش رہ کر معلوم کرنے لگی کہ اس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ وہ جاسوس ایک کمرے میں 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ سب اپنی اپنی گن لوڈ کر رہے تھے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ سب اسی ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں جہاں سونیا اس جاسوس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تربالا کی مرضی کے مطابق اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ہماری معلومات کے مطابق وہ غیر معمولی مشین سونیا کے پاس تھی، لہٰذا جو عورت رمیش کپور کے گھر میں رہنے آئی ہے وہی سونیا ہے۔ ایک نے کہا، تو پھر ہمیں رمیش کے گھر جانا چاہیے۔ اس جاسوس نے کہا، نہیں، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے وہ ہوٹل کوما ہوٹو کے کمرہ نمبر 403 میں ہے۔ اس کے ساتھی نے الپا کی مرضی کے مطابق پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ایک اندازہ ہے کہ ہمارے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سارے معاملات کی خبر رکھتے ہیں اور وہ ضرورت کے وقت ہمارے اندر آ کر خود کو ظاہر کیے بغیر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ الپا نے اس کے ساتھی کے دماغ پر قبضہ جماتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کی آنکھ مچولی زیادہ دیر نہیں چلے گی، وہ سونے تک پہنچنے سے پہلے ہی جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے جاسوس کو اپنی گن کے نشانے پر رکھ لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو یہ ہمارے افسران ہیں، ان پر گولی نہ چلانا۔ الپا نے اس کے ذریعے اعتراض کرنے والے کو پہلے گولی ماری، تیسرا اپنی گن اٹھانا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی الپا کے اعلیکار نے اسے بھی گولی مار دی۔ جاسوس کے لیے اتنی مہلت ہی کافی تھی، اس نے اپنی گن سے الپا کے اعلیکار کا نشانہ لیا، پھر اسے گولی مارتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں تو ہمارے دشمنوں کا اعلیکار بن گیا ہے۔ الپا نے اس کے اندر آ کر کہا، تو نے سمجھنے میں بڑی دیر کر دی، ویسے میں تجھے فوراً ہی ہلاک نہیں کروں گی، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آواز دے اور یہ دیکھ کہ وہ تیری موت کا رخ پھیر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ سہم کر بولا، میں نہیں جانتا کہ ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا کون ہے اور کب میرے پاس آتا ہے، اگر وہ بھی ہوگا تو تیری باتیں سن رہا ہوگا اور میری حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوگا۔ میں تجھے مہلت دیتی ہوں، 1 سے 10 تک گن، جب گنتی ختم ہو جائے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ گننے لگا، ہر گنتی کے ساتھ اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آوازیں دینے لگا۔ تربالا اس کے اندر خاموش تھا، یہ تو پہلے سے طے کر چکا تھا کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نہیں ٹکرائے گا، اگرچہ اس جاسوس کے ساتھی مارے گئے تھے اور اب وہ بھی مارا جانے والا تھا، تربالا کے لیے کوئی فرق نہ پڑتا، آئندہ وہ سونیا کو ہلاک کرنے کے لیے دوسرے اعلیکار بنا سکتا تھا۔ اس کی گنتی ختم ہو گئی، الپا نے بڑی مضبوطی سے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے چپ چاپ اپنے ریوالور سے خودکشی کر لی۔ الپا نے واپس آ کر سونیا کو وہاں کے تمام حالات بتائے۔ اس نے کہا، وہ دوسرا جاسوس نیو یارک پہنچنے والا ہے، اس کا اعلیٰ افسر جو یوگا کا ماہر ہے اسی جہاز میں ہے، وہ بھی نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترے گا۔ تم اس دوسرے جاسوس کے ذریعے یوگا جاننے والے کو بھی ہلاک کر سکتی ہو اور اس مشین کو تباہ کر سکتی ہو۔ یس ماما، میں یہی کرنے جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، دشمن پنجے جھاڑ کر آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں اپنے پیچھے لگنے والوں سے نمٹ لوں گی۔ الپا نے کبریا اور علی کو اپنے پاس بلایا، انہیں بتایا کہ ان کی ماما کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طرح مشین ہاتھ سے جا چکی ہے۔ علی نے کہا، وہ مشین ان امریکیوں کے لیے ٹیلی پیتھی جیسے غیر معمولی علم سے بھی اہم ہوگی، وہ اسے اپنے سائنسدانوں تک پہنچانے کے لیے جی جان سے کوشش کریں گے اور بڑے سخت حفاظتی انتظامات بھی۔ الپا نے کہا، اس لیے میں نے تم دونوں کو بلایا ہے، ہم 3 خیال خوانی کرنے والے ان سے اچھی طرح نمٹ سکیں گے۔ انہوں نے واقعی بہت سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے، یہ بات تمام مقابرین سے بھی چھپائی گئی تھی کہ غیر معمولی مشین حاصل ہو گئی ہے اور اسے واشنگٹن کے سائنسدانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔
اس کی حفاظت کی ذمہ داری یوگا جانے والے افسران کی ٹیم نے سنبھالی تھی۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے تھے۔ جس رن وے پر وہ طیارہ اترنے والا تھا وہاں آرمی کے مسلح جوانوں کو پہنچا دیا گیا تھا۔ تمام امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اس جاسوس کے اندر پہنچے ہوئے تھے جہاں پہلے سے الپا، علی اور کبریا بھی موجود تھے، اور تمام ٹیلی پیتھی جانے والے خاموش تھے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس جاسوس کے اندر کون کون موجود ہے۔ ان امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو شبہ تھا کہ مسلمان خلق خونی کرنے والے جاپان سے اس جاسوس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ اسی طرح الپا، علی اور کبریا نے اندازہ لگایا تھا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اس جاسوس کے اندر رہ کر یوگا جانے والے اس اعلیٰ افسر کی نگرانی کر رہے ہوں گے جس نے غیر معمولی مشین کو اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ کبریا اس جہاز کے پائلٹ کے اندر پہنچ گیا تھا۔ وہ پائلٹ نیو یارک ایئرپورٹ کے متعلقہ افسران سے باتیں کر رہا تھا۔ اس طرح کبریا ان افسران تک پہنچ گیا۔ ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ رن وے پر مسلح فوج کا پہرا ہے اور آرمی کے جوان ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس نے الپا اور علی سے کہا، میرے ذریعے ان افسران تک پہنچو، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ رن وے پر کیا کر رہے ہیں۔ وہ کے بعد دیگرے کئی افسران کے اندر پہنچنے لگے۔ وہاں یہ حکم سنایا گیا تھا کہ جب طیارہ رن وے پر آ کر رکے گا تو پہلے مسافروں کو اتر کر عمارت کے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد صرف یوگا جانے والے 4 افسران اس بریف کیس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس بات کو یقین کر لیا گیا تھا کہ طیارے کے اندر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیار رکھنے والے صرف یوگا کے افسران اندر جائیں گے، باقی تمام مسلح افسران اور آرمی کے جوان باہر مستعد کھڑے رہیں گے۔ الپا، علی اور کبریا نے اعلیٰ حضرت کے پاس آ کر کہا، ہمیں 10-12 ٹیلی پیتھی جانے والوں کی ضرورت ہے، پلیز انہیں ہمارے پاس بھیج دیں۔ بابا صاحب کے دائرے سے چند منٹوں میں 15 ٹیلی پیتھی جانے والے الپا، علی اور کبریا کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ موجودہ حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ طے کیا گیا کہ مسافروں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ جب وہ طیارے سے اتر کر چلے جائیں گے تب اس بریف کیس کو وہاں سے کسی بھی قیمت پر آگے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس طیارے کے پہنچنے تک سبھی ذہنی الجھن میں مبتلا رہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ آرمی کے افسران یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے۔ رن وے پر صرف آرمی کے افسران اور جوان موجود تھے۔ کسی طرح کا بھی ہنگامہ برپا ہونے پر انہیں نقصان پہنچے گا۔ وہ طیارہ رن وے پر اترنے کے بعد ان مسلح فوجیوں کے درمیان آ کر رک گیا۔ یوگا جانے والے افسران نے اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے طیارے کے مسافروں کو باہر نکل کر عمارت میں جانے کی اجازت دی۔ جب آخری مسافر بھی چلا گیا تو وہ چاروں یوگا جانے والے افسران سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ الپا وغیرہ نے جن افسران کو اپنے قابو میں رکھا تھا ان میں سے ایک نے راستہ روکتے ہوئے انہیں گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کہا، تم چاروں نہیں جاؤ گے۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے نے کہا، اس افسر کے دماغ پر کسی مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والے نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ آپ چاروں یوگا جانے والے افسران اس افسر کو ہلاک کرنے کے بعد ہی طیارے کے اندر جا سکیں گے۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا ایک اعلان کے ذریعے بول رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مزید 6 افسران سیڑھیوں کے پاس آ کر بندوقیں تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک افسر کہنے لگا، اندر جانے کے لیے صرف ایک افسر کو نہیں، ہمیں بھی ہلاک کرنا ہوگا۔ وہ سب طیارے کے باہر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، بحث میں مصروف تھے۔ کبریا طیارے کے اندر آیا۔ وہاں صرف 2 ہی لوگ تھے۔ ایک وہ جاسوس تھا جس کے دماغ میں الپا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ دوسرا وہ اعلیٰ افسر تھا جو یوگا کا ماہر تھا۔ وہ دونوں انتظار کر رہے تھے کہ آرمی کے افسران وہاں آ کر انہیں بحفاظت اپنے ساتھ لے جائیں۔ کبریا نے اس جاسوس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ کبریا کی مرضی کے مطابق وہاں سے اٹھ کر جہاز کے اس حصے میں گیا جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ چاقو اٹھا کر دوڑتا ہوا آیا۔ پھر اس نے یوگا جاننے والے اعلیٰ افسر پر حملہ کر دیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ وہ یوگا جاننے والا زخمی ہو گیا تھا۔ علی نے کہا، کبریا بس کرو، یہ زخمی ہو چکا ہے، ہم اس کے اندر پہنچ سکتے ہیں، اپنے اعلیٰ کو دور لے جاؤ۔ دونوں بہن بھائی نے ان کے دماغوں پر اچھی طرح قبضہ جمایا اور وہ دونوں اس بریف کیس کو لے کر جہاز کے اس حصے میں آئے جہاں کھانے کے برتن، چاقو اور فوک وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان چاقوؤں اور فوک کے ذریعے مشین کے ایک پرزے کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک ہیٹر تھا، اسے آن کیا، پھر اس مشین کے ایک پرزے کو اس ہیٹر پر ڈال دیا۔ ایسے وقت باہر فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے نے یوگا جانے والے افسران کے پاس آ کر کہا، طیارے کے اندر اس مشین کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہم انہیں روک نہیں سکتے کیونکہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ان کے دماغوں پر پوری طرح قبضہ جما رکھا ہے۔ کسی بھی طرح اندر جاؤ اور انہیں روکو۔ یہ سنتے ہی یوگا جانے والے افسران نے فائرنگ شروع کر دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسرے افسران جو ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے زیر اثر تھے انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اس کے نتیجے میں لاشیں گرنے لگیں۔ جو بھی جہاز کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنا چاہتا وہ مارا جاتا۔ جب وہ چاروں یوگا جانے والے افسران مارے گئے تو فائرنگ تھم گئی۔
انہوں نے دیکھا کہ طیارے کے دروازے پر امریکن جاسوس اور اس کا اعلیٰ افسر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے اس بریف کیس کو کھولا تو اندر کچھ نہیں تھا۔ اس کے تمام اہم پرزے ہیٹر کے ذریعے گلا دیے گئے تھے۔ سارا جھگڑا ختم ہو چکا تھا۔ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے جا چکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بابا صاحب کے دائرے میں ان 4 غیر معمولی مشینوں کو آن کیا گیا۔ ان کے ذریعے امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے اکابرین کو دیکھا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ہم نے سیارے والوں کو شکست دی اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ہم چاہتے تو تم لوگوں کو بھی اچھی طرح کچل کر رکھ دیتے، لیکن ہم امن و امان چاہتے ہیں، اس لیے تمہارے غرور کو، تمہاری فرونیت کو درگزر کرتے رہے اور اپنی جگہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ لیکن تم سب کیسے چپ رہتے؟ یہ تو ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی دوست بن کر نہیں رہیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے، اور تم نے پھر ایک بار یہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ بڑی چال بازی سے وہ غیر معمولی مشین چھین کر لے گئے اور سونیا پر قاتلانہ حملہ بھی کیا، مگر دیکھ رہے ہو، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نتیجہ کیا ہوا۔ تمہاری آرمی کے 25 سالہ افسران اور کتنے ہی سپاہی مارے گئے، وہ مشین تمہارے ہاتھوں میں ہی تباہ ہو گئی۔ ہمارا تو کچھ نہیں گیا کیونکہ ہمارے پاس ایسی کئی مشینیں ہیں اور آئندہ بھی ہم ایسی مشینیں تیار کرتے رہیں گے۔ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا یہ الزام غلط ہے کہ ہم نے سونیا کو ہلاک کرانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ درست ہے کہ ہم نے غیر معمولی مشین کو حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ دنیا کے تمام حکمران طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اس مشین کی جو غیر معمولی قوت ہے وہ ہم بھی حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر ایسی کوششوں کے دوران ہماری طرف سے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ تم لوگوں نے جانی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ ہماری غیر معمولی مشین نے تمہارے ان اعلیٰ کوروں کی متحرک تصویریں اور باتیں ریکارڈ کی ہیں۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے ذریعے سونیا کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پہلے انہیں سونیا کے اس اپارٹمنٹ میں پہنچایا جہاں وہ پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی تھی۔ پھر وہ اپنی حفاظت کی خاطر اس اپارٹمنٹ سے ایک ہوٹل میں گئی تو تمہارے خیال خانی کرنے والوں نے ان علاقوں کو اس ہوٹل کا پتہ بتا دیا، لیکن ہم نے انہیں سونیا تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ جہاں تھے انہیں وہیں خاک میں ملا دیا۔ وہ ساری متحرک فلمیں ہماری غیر معمولی مشین میں محفوظ ہیں۔ لاکھ ہیلے بہانے کرو مگر تمہارے بارے میں ایک حقیقت اٹل ہے کہ تم لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کم ظرف اور احسان فراموش ہو۔ ہم سوچ رہے ہیں آئندہ تم لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم تمہاری کم ظرفی کا علاج کس طرح کرنے والے ہیں۔